اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو لیکچر کے حوالے سے سیکنڈری کامرس کے سبجیکٹ کمرشل جغرافیہ کا چیپٹر 2 چل رہا ہے، لیکچر نمبر 8 ہے۔ یہ اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے، اسٹیٹ دی فیکٹرز وچ ڈیٹرمینیٹ اکنامکس اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز۔ وہ کون سے عوامل ہیں جو معاشی سرگرمیوں کا تعین کرتے ہیں؟ یہ چیز ہم بار بار دیکھ چکے ہیں، اب چونکہ اس میں آ رہا ہے تو اس کو دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہ فیکٹرز ڈیٹرمینیٹس اکنامکس ایکٹیویٹیز، وہ عوامل جو معاشی سرگرمیوں کو طے کرتے ہیں۔ نمبر 1 کلائمیٹ، موسم۔ سرد علاقوں میں جو ہے وہ سردی کی جو چیزیں کلٹیویٹ کی جاتی ہیں، پہلے بھی سامنے آ چکا ہے کہ سرد علاقوں میں جو ہے وہ بادام کی کاشت ہو رہی ہے اور انجیر کاشت ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے شہتوت جو ہے کاشت ہو رہے ہیں، شہتوت کے درخت لگائے جا رہے ہیں۔ تو موسم کے اعتبار سے سردی گرم علاقوں میں کھجور جو ہے لگ رہی ہے، آم ہے اور جو ہے وہ مکئی ہے، گندم ہے، چاول ہے، کپاس ہے۔ تو موسم کے اعتبار سے کلائمیٹ۔ پھر نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل، جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آئرن اور جو ہے وہ آئل، گیس جو کہ کہلاتے ہیں پاور ریسورسز اینڈ نیچرل ریسورسز، اس دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وہاں کے لوگ پھر جو ہے وہ اپنی جو تجارت ہے یا اپنی جو ہے اکنامکس ارننگ ہے، معاشی جو کمائی ہے، وہ انڈسٹری کے ذریعے سے لگتے ہیں۔ وہاں پھر وہ انڈسٹریز فارم کرتے ہیں، چونکہ ان پاس وسائل موجود ہیں، انڈسٹری فارم کر کے پروڈکشن کر کے مارکیٹ میں سیل آؤٹ کر کے جو اپنی کماتے ہیں۔ تو وہاں کی کمرشل ایکٹیویٹیز انڈسٹریل ہیں۔ ٹوپوگرافی یعنی زمین کی بناوٹ، زمین کی ساخت پر بھی انحصار کرتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ زمین سلوپی ہے، تو وہاں پہ پھر اور سلوپی اگر پانی بھی جو ہے وہ آبشار کی نکل رہی ہیں، پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ جو ہے وہ چاول کی کاشت زیادہ کرتے ہیں، چونکہ چاول کی کاشت کے لیے جو ہے وہ جڑوں میں پانی کھڑا رہے، تو وہ زمین کو جو ہے وہ پہاڑوں کو جو ہے پلین کر کے اسٹیپ وائز جو ہے وہ اس میں پانی کھڑا کر کے اور چاول کاشت کرتے ہیں زمین کی بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے۔ میدانی علاقے جہاں پر بارش ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ چاول، رائس کلٹیویٹ، چاول کاشت کیے جاتے ہیں، جس میں پانی کھڑا کر لیا جاتا ہے، یا جو ہے اریگیشن یعنی آبپاشی کے ذریعے پانی پہنچا کر جو پانی کھڑا کر کے جو چاول کاشت کیے جاتے ہیں۔ تو زمین کی جو بناوٹ اور ساخت ہے یعنی ٹوپوگرافی، اراضی ہے زمین، تو اس کے حساب سے بھی جو ہے پھر یہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ طے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ٹی کلٹیویشن کے لیے بھی جو ہے وہ سلوپی لینڈ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اور اس میں لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کھڑا نہ رہے، پانی جڑوں سے گزر جائے اور پانی جو ہے وہ زیادہ بھی چاہیے۔ تو وہ علاقے جہاں رین فال زیادہ ہیں اور سلوپ ایریاز ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹی کلٹیویشن بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ٹوپوگرافی ہے۔ لوکیشن، زمین کی جو ہے وہ کہاں واقع ہے، محل وقوع، تو اس کے اعتبار سے جو ہے جتنا سمندر سے دور زمین واقع ہوگی اتنی جو ہے اور اونچائی پر ہوگی اتنی ٹھنڈ زیادہ ہوگی، تو اس کے حساب سے وہاں پہ وہ کلٹیویٹ کی جاتی ہے۔ اور جتنا سمندر سے جو ہے وہ قریب ہوگی، موسم جو ہے معتدل ہوگا، تو معتدل اعتبار اور جو ہے وہ نم بھی ہوگا، تو اس کے اعتبار سے نمی خشکی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ پروڈکشن کی جاتی ہے۔ جیسے چمڑی کی جو ہے وہ مصنوعات جو ہے حیدرآباد، کراچی وغیرہ میں، چونکہ اگر زیادہ خشک انوائرمنٹ ہوگا تو چمڑا خراب ہو جائے گا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اسی طرح کپڑا جو ہے وہ بھی ایسے ہی علاقوں میں کپڑے کی صنعت لگائی جاتی ہے۔ تو یہ لوکیشن جو ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پھر سوئل جو ہے زمین جو ہے وہ بھربھری زمین ہے، جو ہے ریتیلی زمین ہے، پتھری زمین ہے، چکنی مٹی زمین ہے، لاوا زمین ہے، تو یہ ساری زمینیں بھی جو ہے وہ زمین کی قسموں کے اعتبار سے جو ہے وہ کلٹیویشن کو ڈیفر کرتی ہیں۔ کوسٹل ایریاز، ساحلی علاقے، ساحل سمندر کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگ مچھلیاں کاشت کرتے ہیں، اور قریب میں اگر جنگلات بھی ہوں تو پھر بوٹ میکنگ، کشتیاں بھی بنائی جاتی ہیں، اور کشتیاں اور جہاز بنا کے سمندروں میں
لے جاتے ہیں، وہاں سے مچھلیاں جو ہے وہ پکڑتے ہیں. تو یہ اسی طرح جو ہے یا لکڑی سے جو ہے وہ ووڈ انڈسٹری یعنی لکڑی کے فرنیچر انڈسٹری بھی فارم کرتے ہیں. تو یہ ساری جو فیکٹرز ہیں یہ کمرشل ایکٹیویٹیز کو ڈٹرمنیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا چیپٹر کا آخری ٹاپک. نیا چیپٹر جو ہے وہ فشنگ ہے، ماہی گیری. ایکسپلین دی میننگ آف فشنگ. فشنگ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ دنیا میں جو ہے وہ غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سبزی کے ساتھ ساتھ گوشت وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ گائے، بیل، بھینس، لیکن ان کی جو سپلائی ہے، رسد ہے، لمیٹڈ ہے. پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے یہ انسفیشینٹ ہے، جو ضروریات کے لیے ناکافی ہیں. اس لیے پھر انسان نے جو ہے مچھلیوں کی طرف جو ہے رخ کیا اور جو ہے وہ فارمنگ کی طرف، پولٹری فارم کی طرف رخ کیا. تو جو ہے مچھلیاں جو ہے غذائی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہیں. فشنگ از دی پرائمری ایکٹیویٹیز آف کمرشل ایکٹیویٹیز. جو پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان میں سب سے بنیادی جو معاشی سرگرمی اور سب سے کلاسیکل یعنی قدیم ترین جو معاشی سرگرمی وہ جو ہے مچھلیاں پکڑنا ہے. تو جو ہے وہ پھر فشز یوز ان میڈیسن انڈسٹریز جو ہے وہ میڈیکل ادویات کی صنعت میں بھی جو ہے وہ فشز استعمال کی جاتی. مچھلیوں سے جو حاصل ہونے والا تیل ہے، اس تیل کو جو ہے وہ جو دوائیں بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صابن بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح لیدر انڈسٹریز میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو مختلف انڈسٹریز میں جو ہے وہ اس فشز سے ریسیو ہونے والا آئل جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. تو فشز یوز ان میڈیسن انڈسٹری اور اس کے علاوہ بھی انڈسٹریز میں یوز ہو رہا ہے. فشز پرووائڈ پروٹین، کیلشیم، آئرن، فاسفورس اینڈ وٹامنس. یہ ہماری جسم کی بنیادی ضروریات ہیں. یہ ہمیں جسم کے ہم اس کی جو غذا کے طور پہ جب استعمال کر رہے ہیں تو سب سے مین کیلشیم. اگر کیلشیم کی کمی ہوتی ہے تو ہڈیاں جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ پھر اس کا استعمال ڈاکٹر بتاتے ہیں. قوت کے لیے آئرن ریکوائرڈ ہے تو وہ آئرن بھی اس میں موجود ہے، اور نشو و نما کے لیے پروٹینز جو ہے ریکوائرڈ ہیں تو پروٹینز بھی جو ہے وہ. تو اس لیے بہترین غذا جو ہے مچھلی کا استعمال ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ نیکسٹ جو ٹاپک ہمارا میننگ آف فشنگ. فشنگ کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جو انیشل اور ارلی سٹیج ہے اس میں فشنگ جو ہے وہ ٹو کیچ فشز، صرف مچھلیاں پکڑنا جو ہے وہ ماہی گیری کہلاتا تھا. لیکن جو آج کے جدید دور میں ماڈرن اسٹیج میں صرف مچھلیاں پکڑنا نہیں بلکہ سمندری لائف جتنی بھی ہے وہ ساری کے ساری کیچ کرنا، وہ سب کی سب جو ہے وہ فشز کہلاتی ہیں، جس میں کیکڑے ہیں، سیپیاں ہیں، مونگے ہیں اور پراؤن، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے فشنگ میں آتی ہیں. تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.